اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ محرم سفر میں مصروفیت کی وجہ سے تربیت اولاد کے لیسنس رکے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ اس سنڈے سے پھر سے یہ درس چالو ہو گیا ہے، اور آج لیسن نمبر 138 ہے، 138واں لیسن ہے۔ تو ہمارے جو درس تھے بالخصوص بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے، ہاں اس سے البتہ بزرگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ویسے تو وہ ہم سے بہتر علم رکھتے ہیں۔ یہ اس کا جو ویژن ہے، ایک اویئرنیس بچوں میں پیدا ہو جائے، ایک اویئرنیس ہمارے یوتھ میں آ جائے، کیونکہ زندگی صرف یہ دنیا نہیں ہے۔ زندگی یہاں سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہے۔ دنیا تو ایک ٹرانزٹ ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، پھر اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک ابدی زندگی کے لیے انسان رواں دواں ہے، لیکن انسان دنیا کے چکا چوند میں، دنیا کی چمک دھمک میں اتنا کھویا ہوا ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہو گیا۔ دنیا کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا ہے اور اس میں مصروف رہتا ہے۔ ایک مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے ایک صاحب آئے، اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آئے کہ مول صاحب کچھ دعا پڑھ کے پھونک دیجئے، میرا بچہ ماشاءاللہ سے اللہ نے خوبصورت دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ مولانا نے دعا پڑھی اور اس کے اوپر دم کیا بچے پہ پیار آیا انہیں، تو انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چاکلیٹ تھی، اٹھا کے بچے کی طرف بڑھایا۔ چاکلیٹ بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ بچے کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ چاکلیٹ اسے بہت پسند ہے، اس کے آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی، لیکن وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا۔ بچہ چاکلیٹ کو دیکھتا اپنے ابا کی طرف دیکھتا، پھر چاکلیٹ کو دیکھتا اپنے ابا کی طرف دیکھتا۔ اس کے بابا نے کہا کہ ہاں بیٹا لے لو مول صاحب دے رہے ہیں، پیار سے دے رہے ہیں، محبت سے دے رہے ہیں، لے لو۔ تو پھر اس بچے نے ہاتھ بڑھا کے اس چاکلیٹ کو لیا۔ یعنی جب تک باپ نے اجازت نہیں دی، اس نے چاکلیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ چاکلیٹ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ مولانا نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ باپ نے پوچھا مول صاحب کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، بلکہ میں اس بات پہ روتا ہوں کہ ہم سے تو یہ بچہ بہت اچھا ہے، اسے احساس ہے کہ میرا جو پالنے والا ہے وہ میرا ابا ہے، میری دیکھ بھال کرنے والا میرا ابا ہے، میرا سب کچھ میرا ابا ہے۔ اگر میں چاکلیٹ لے لیتا تو کہیں میرے ابا کو برا نہ لگے، لہذا میں بار بار اپنے ابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ بچے کے احساسات ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کاش یہ جذبہ ہم میں بھی ہوتا، ہم کچھ کرنے سے پہلے اپنے ربا کو دیکھتے تو کبھی دنیا ہمیں اپنی طرف اتنا اٹریکٹیو نہیں کرتی۔ تو عزیزان محترم، بے شک دنیا میں جب تک ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ دنیا ہی میں ہمیں موقع ہے آخرت بنانے کا، اور دنیا بھی انجوائے کرے، لیکن انجوائے کرنے سے پہلے اپنے ربا کو دیکھیں کہ کہیں ہمارا یہ کام اللہ کو ناگوار نہ گزرے۔ عزیزو، ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ میری
بادشاہت میں جو سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے اس کو لے آؤ۔ بہت سارے لائے گئے، بادشاہوں کا بھی عجب مزاج ہوا کرتا تھا، بیوقوفوں کی لائن لگ گئی، لوگ پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، یہ بھی بیوقوف ہے، یہ بھی بیوقوف، اس کا امتحان لیتا تھا۔ آخر میں سب سے بڑا ایک بیوقوف جو اس بیوقوفی کے کمپٹیشن میں پاس ہوا، بادشاہ نے اپنا قیمتی ہار اس کے گلے میں ڈال دیا کہ یہ میری طرف سے تجھے انعام ہے، تو سب سے بڑا بیوقوف ہے، لہذا اس ہار کو اپنے گلے میں رکھنا، اور جب تیرا جی چاہے مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا، تجھے کوئی نہیں روکے گا، اس طرح میرا بھی وقت ذرا پاس ہو جائے گا، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بالکل قریب مرگ، اب وہ مرنے والا ہے۔ بیوقوف کو پتہ چلا تو وہ آیا بادشاہ سے ملاقات کرنے۔ اس نے بڑے افسوس کے ساتھ بادشاہ کی طرف دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا لیٹا ہوا ہوں، ریسٹ لے رہا ہوں۔ کہ کیوں، آپ کو کیا ہوا؟ کہ میں بہت لمبے سفر پہ جا رہا ہوں۔ کہ اچھا، تو واپسی کب ہوگی؟ کہ وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے، پھر میں واپس نہیں آؤں گا، بہت لمبے سفر پہ جا رہا ہوں۔ بیوقوف نے کہا تو اب تو پھر آپ نے وہاں پہ بہت بڑا محل بنایا ہوگا، کنیزیں بھی رکھی ہوں گی، غلام بھی رکھے ہوں گے۔ کہا نہیں، میں نے وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو بیوقوف تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا، اس کے بعد وہ اپنا ہار نکال کے بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے میرے گلے میں اس لیے ڈالا تھا کہ میں سب سے بڑا بیوقوف ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں۔ اتنے لمبے سفر پہ آپ جانے والے، لیکن آپ کہتے کہ وہاں کے لیے آپ نے کچھ جمع ہی نہیں کیا، وہاں آپ نے کچھ بنایا ہی نہیں، تو پھر رہو گے کیسے، کھاؤ گے کیسے؟ اتنی سمجھ تو مجھ میں بھی ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں تو اس سے پہلے اپنا سامان تیار کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو عزیزو، ہم بھی کہیں اسی بادشاہ کی طرح نہ ہوں۔ ہمیں ضروری ہے کہ سوچیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے ہم نے تیار کیا ہے، اور بے شک یہی موقع ہے تیار کرنے کا۔ دیکھیے، اللہ نے جو ہمیں جو بنایا ہے، تو عرفا نے، انٹلیکچوئلس نے اس ہمارے وجود کا میٹافریکل کلاسیفیکیشن کیا ہوا ہے۔ میٹافریکل کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ کچھ لوگ باڈی لیول پہ سوچتے ہیں، ان کا تعلق صرف باڈی سے ہے، باڈی کی ضروریات سے ہے، جسم کے لیے کپڑا چاہیے، کپڑے کی فکر ہے، کھانا چاہیے، کھانے کی فکر ہے، بلکہ طرح طرح کے کھانوں کی فکر ہے۔ آج کون سی ڈش بنے گی، کل کون سا قورمہ بنے گا یا بریانی بنے گی، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی اسی کی فکر ہے، باڈی لیول پہ سوچتے ہیں۔ ان سے جو ہائر لیول ہے وہ اسپائنل لیول پہ سوچتا ہے۔ اسپائن کیا کرتی ہے؟ ریفلیکشن ایکشن دیتی ہے، ریفلیکٹیو ایکشن۔ مثلا کسی نے چھوا تو وہاں سے جو ہے نا برین کو میسیج پہنچتا ہے، برین فوراً اعضاء کو حکم دیتا ہے اس کی مدد کے لیے جاؤ۔ یا کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، کسی نے گالی دی تو ہم اس کو گالی دے دیں گے، جو ہم سے جیسے کرے گا ہم اسے ویسا ہی کرتے ہیں۔ یہ ہے اسپائنل لیول کے سوچنے والے۔ اس سے آگے ہے ہارٹ لیول کے سوچنے والے۔ یہاں پہ ایموشن پایا جاتا ہے، یہ غریب ہے، یہ لاچار ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہ بیوہ ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہ یتیم ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے بھی آگے کہ ہے برین لیول، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا اچھا کرنا چاہیے، برا نہیں کرنا چاہیے، برائی سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیول پہ سوچتے ہیں۔ سب سے اونچا ہے اسپریچول لیول۔ اسپریچول لیول والے دنیا کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، اللہ پہ پورا پورا بھروسہ کرتے ہیں، جس حال میں ہے وہ خوش ہیں، ان کی سوچ آخرت پہ ہوتی ہے۔ مجھے مغرب کی نماز پڑھنا ہے تو خالی مغرب کی نماز پڑھ کے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کون سی ایسی چیز کروں تاکہ اس نماز کو خوبصورت بنا دوں، کون سے تعقیبات پڑھوں تاکہ اور نماز خوبصورت بن جائے، کون سا عمل کروں جس سے مجھے انتظار نماز رہے، کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے وہاں تک جانے کا، اور وہاں پہ اسی کے ذریعے سے ہمیں ہماری پہچان ہوگی۔ چاہے دنیا چلی جائے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، دولت ختم ہو جائے پریشان نہیں ہوتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں،
یہ سوچتے ہیں کہ میں جس حالت میں ہوں اللہ نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے، لہٰذا مجھے شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو پروردگار ہمیں اس لیول کا انسان بنائے، بحق زہرا و بیہا بالوہا بنہا۔ سب سے پہلے تو آج ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہے، اس کی میں مبارکبادی دیتا ہوں آپ حضرات کو کہ پروردگار ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار کرے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، ہمارے بچوں کی جائز خواہشات کو پورا کرے، ہماری خواہشات کو پورا کرے، ہمارے رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ پروردگار ہمیں صحت دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں۔ پروردگار ہر قسم کے بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھ، دنیاوی اور اخروی، اور تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پھر دنیا پہلے کی طرح ہو جائے، آسانیاں پیدا ہو جائے زیارتوں میں جانے کے لیے، حج و عمرہ وغیرہ کے فرائض کو انجام دینے کے لیے۔ پروردگار تو کریم علی کل شیء قدیر ہے، پروردگار سب کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائے، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی ایک بچے کو کوئی لیسن مل جائے، کوئی درس مل جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔